السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اما بعد. حضرت محترم، انشاءاللہ تعالی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پہلے ہی معذرت کے ساتھ کافی تاخیر ہو گئی ہے۔ کل میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حج کے قبول ہونے کی علامتیں کیا ہیں، تو اس کے علاوہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے حج کے دوران کن کن باتوں کو جو حجاج اکرام میں دیکھا اور جو کرنے والی تھی اور جو نہیں کرنے والی تھی ان کے متعلق۔ خیر، حج تو گزر چکا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو غلطی ہم سے پہلے ہو چکی ہے وہ دوبارہ نہ ہو۔ تو اسی لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ حج کے قبول ہونے کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا درستگی آئی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حج پر جانے سے پہلے یا عمرے میں جانے سے پہلے آپ میں جو جو اعمال تھے وہ حج پر یا عمرے پر واپس آنے کے بعد اگر وہ درست ہو چکے ہیں، برے اعمال اچھے کاموں میں بدل چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت سے نوازا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو وہاں پر میں نے دیکھا جو کہ پہلے بھی اسی طرح تھے، حج کے دوران بھی اسی طرح رہے اور حج کے بعد بھی اسی طرح رہے۔ اب ایک شخص میں نے وہاں پہ دیکھا جو کہ بات کر رہا تھا کہ ایک اور دوسرے حاجی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ صاحب، حاجی صاحب کیا نام لے رہا ہے وہ؟ حاجی صاحب کس کو کہتے ہیں جو حج کرنے آیا ہے؟ اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس سگریٹ ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، اس نے جہاز میں بھی پینے نہیں دیا، ایئرپورٹ میں بھی پینے نہیں دیا، تو اب میں باہر نکل آیا ہوں، تو آپ کے پاس ایک سگریٹ ہے، میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا، آپ سے ادھارا لے رہا ہوں، آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم عمل کیا کرنے آئے ہیں اور ہمارے اپنے اعمال کس طرح کے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو میں وہاں پر دیکھتا ہوں کہ تمام جو حج کے معاملات ہیں، منا، عرفات، مزدلفہ، طواف افاضہ، جمرات کو کنکریاں مارنا۔ اب جمرات کو کنکریاں مارنے گئے ہیں کس لیے؟ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ کنکری ماری جا رہی ہے۔ کیوں ماری جا رہی ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شیطان نے ورگلایا تھا، ان کو وسوسے ڈالے تھے کس وقت؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی خوبصورت حکم سمجھ لے کہ وہ کرنے جا رہے تھے، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھلایا کہ یہ عمل ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو شیطان نے آ کے ان کو وسوسہ ڈالے، ان کو ورگلایا، تو انہوں نے شیطان کو بھگانے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو نیچے سے کنکری اٹھا کے ماری کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تمہارے وسوسوں میں سے نہیں آؤں گا۔ تو ہم وہاں پر جا کے اس کو کنکریاں مارتے ہیں اور واپس آ کر وہی حاجی صاحب جو وہاں پر کنکریاں مار کے آئے ہیں اپنا حج مکمل کرنے کے بعد، جب نیچے کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں تو ایک ہاتھ میں موبائل ہے، ایک ہاتھ میں سگریٹ اور لائٹر ہے، وہ آ کے اپنے ٹیبل پر سب سے پہلے سے جاتے ہیں، پھر کھانا لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے، اب میں نے حج پہ جانے سے پہلے یہ میں نے بات کی تھی کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا حج کس طرح قبول ہوگا۔ تو ایک بھائی نے میرے اوپر بہت ہی بڑی ایلیگیشن لگائی تھی کہ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے کہ ان کا حج کس طرح قبول ہوگا؟ حج تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حج اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے قبول کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی چند علامتیں بتائی ہیں کہ جب تک کہ تمہیں علامتیں ہوں گی تب میں تمہارا یہ عمل قبول کر لوں گا۔ اس طرح میں نے ایک کل مثال دی تھی کہ وضو کے مکمل ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ آپ کے جسم کے تمام تر جو اعضاء ہیں وہ تر ہوں، گیلے ہوں، پھر آپ کا وضو مکمل ہے۔ اگر آپ کا وضو مکمل نہیں ہے، آپ پوری نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پہلا عمل درست نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کا ہے کہ اگر آپ کے نماز میں خشوع خضوع ہے، سنت کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سنت کے مطابق آپ سجدہ رکوع کر رہے ہیں، تو آپ کی نماز قبول ہے۔
اگر آپ کہیں پر بھی کسی بھی قسم کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی قسم کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، سجدہ درست نہیں کرتے، رکوع درست نہیں کرتے، آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے قبول ہونے کی علامتیں بتائی ہیں۔ دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ کسی قسم کا کوئی گناہ والا کام نہ کرے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی گالی گلوچ نہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی غلط بات نہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی چغلی نہ کرے، لیکن ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے پاس میرے قریب بیٹھ کے ایک شخص تھوڑی دیر پہلے میرے سے ایک مسئلہ پوچھ کے گیا حج کے متعلق، اور وہی بھائی ادھر تھوڑا آگے جا کے فلاں بندے کی بات کر رہا تھا کہ اس نے فلاں بندے نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کے متعلق جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی عبادات میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اب ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا یعنی کہ بوفے سسٹم ہے، بوفے سسٹم سے مراد کہ آپ کے پیکج میں آپ کو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کھا سکتے ہو، کچھ بھی لے کے جا سکتے ہو، کچھ بھی۔ لیکن اب ایک حاجی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ حج کروائی، تمام معاملات کیے، لیکن تمام معاملات کرنے کے بعد وہ اس جگہ سے چوری چکاری کر رہے ہیں۔ یہ تو کام درست نہیں ہے۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ وہاں سے اٹھا لیں، اگر زیادہ اٹھاؤ گے تو چوری۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے انہوں نے آپ کے لیے رکھا ہے، کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ادھر سے اپنی حد سے زیادہ اٹھاؤ گے تو وہ چوری۔ اس کے بعد اس جگہ سے اٹھا کے چھپا کے لے کے جاؤ گے، وہ دگنی چوری ہے۔ اب وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں، ہمارا آخری تقریباً جس ہوٹل میں ہم رہ رہے تھے اس ہوٹل میں آخری دن تھا، تو وہاں پر ایک صاحب آئے، انہوں نے 2 گناہ کیے۔ سب سے پہلا کام، انہوں نے لوگوں کے پینے والا پانی جو تھا اس کو ضائع کیا۔ پہلا گناہ یہ ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے پانی۔ اب یہ جب ہم ایئرپورٹ پہ تھے تو وہاں پر کچھ حجاج کا ہم کو پانی نہیں ملا کیونکہ سفر تھوڑا زیادہ تھا، تو وہاں پر سارے کہہ رہے تھے کہ پانی مل جائے، آگے جا کے لیتے ہیں، آگے جا کے لیتے ہیں، آگے جا کے، تو یعنی کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلا گناہ کیا، پانی کو ضائع کیا۔ پھر اس کے بعد جو وہاں پر حجاج اکرام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی تھی، وہاں پر جو جن کی ضرورت تھی وہ ڈال کے بیٹھ گئے۔ اب وہ حاجی صاحب کے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یار آج جا رہے ہیں، یہ جو سامان ہے یہ ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب وہ جو انہوں نے بوتل خالی کی پانی والی، تو وہاں پر ایک شہد والی ڈرمی پڑی تھی، یعنی کہ ڈرمی سے مراد ایک بڑا ڈونگا جو ہوتا ہے، وہ ماشاءاللہ انہوں نے حاجی صاحب نے کیا کیا کہ وہ 2 بندے ساتھ ماشاءاللہ ان کے مل گئے، پتہ نہیں بیٹا تھا یا جو بھی تھا، تو انہوں نے وہ جتنی بھی میرے خیال سے شاید کم سے کم اگر یہ زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 1.5 کلو شاید ہوگا وہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ 1 نمبر شاید تھا کہ نہیں۔ اب انہوں نے ان بوتلوں کو خالی کر کے وہ شہد کی شیشیاں ان دونوں بوتلوں کو بھر کے اس کو بند کر کے تو پھر اس کو لے گئے۔ اب وہ جو وہاں پر کام کرنے والا ہے اس نے ان کو روکا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، کہ بھائی شہد کا کیا کرو گے، آپ پاکستان لے کے جاؤ گے، آپ نے پتہ نہیں کب جانا ہے، آپ کی فلائٹ کب کی ہے، ہو سکتا ہے جاتے ہوئے خراب ہو جائے پھر، لیکن نہیں، کیوں؟ حاجی صاحب کا ایمان بک چکا ہے، وہ 1 کلو شہد کے پیچھے حاجی صاحب نے اپنا سارا حج خراب کر دیا۔ اب اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا میں نہیں کہوں گا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے کہ ایسے لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہے۔ چوری کرنے والا شخص، اس کی عبادت کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ حرام کھانے والا شخص، اس کی عبادت کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ اب وہاں پہ فروٹ پڑے ہیں، کوئی فروٹ اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی پورا شاپر بڑھ کے لے جاتے ہیں، جا کے اپنے بیگوں میں رکھ کے کہ کہاں کا سعودیہ کا فروٹ لے کے آئے، کہ بھائی فروٹ وہاں پہ بھی اس کا وہی ذائقہ، یہاں پہ بھی اس کا وہی ذائقہ ہے، کیلا وہاں پہ بھی اس کا وہی ذائقہ ہے، کیلے کا یہاں پہ بھی اس کا وہی ذائقہ ہے، تو چوری کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تو ان تمام باتوں کا، اس طرح میں نے کہا یہ سگریٹ پینا، حرام کھانا۔ اب ایک شخص کے بارے میں مجھے پتہ لگا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ایک بات کر رہے تھے کہ وہ شخص، اس نے یعنی کہ حج پر آنے سے، حج پہ بھی وہ سود کے پیسوں سے آیا تھا، یعنی کہ جو اس کا کاروبار ہے وہ زیادہ تر سود پہ چلتا ہے۔ اب وہ انہی پیسوں سے جو ہے وہ حج پر آیا، وہ حج پر آ کر اس نے کافی لوگوں سے بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کوئی مجلس تھی،
تو وہاں پر اس نے سود کے متعلق سنا کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کریں گے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سود جس طرح یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ تعالیٰ سے سود کا کاروبار کرنے والے کی جنگ۔ اس نے سنا تو کہتا ہے کہ میں تو حج میں بھی سود کے پیسوں سے آؤں، میرا کاروبار اسی طرح چلتا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تمہارا تو حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حرام کی کمائی سے حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لبیک کا جواب الٹا دیتے ہیں کہ نہ تمہاری حاضری قبول ہے، تمہارا یہ آنا بھی کسی کام کا نہیں، تمہارا یہاں پہ عبادت کرنا بھی کسی کام کا نہیں۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے آیا ہوں، میں انشاءاللہ اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس جا کے میں جتنا بھی سود کا کاروبار ہے سارا ختم کر دوں، میں اپنا حلال کمانا شروع کروں۔ اب اس شخص نے جو اس کی نیت جو تھی، اللہ جانے اس نے نیت اچھی کی ہے، ہم تو یہ سمجھیں گے، یہی گمان کریں گے کہ اس کی نیت اچھی ہے، کیونکہ اس نے اتنے لوگوں کے سامنے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میں اپنا سود کا کاروبار ختم کر کے میں حلال کاروبار شروع کروں۔ تو جتنے لوگ ہیں وہ اس کے گواہ بن چکے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نے عمل کیا بھی ہو، تو اگر وہ حج پہ آیا ہے جن پیسوں سے، حرام کی کمائی سے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اس کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حج بھی قبول کر لیا ہوگا۔ کیوں؟ یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، آپ کی نیت صاف ستھری ہے، آپ کس کے لیے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہیں عبادت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات بھی درست کریں گے، ہم نے وہاں پہ جو دعائیں مانگی ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کریں گے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کا کوئی بھی نیک عمل کرنے لگے، بے شک حج کا ہو، عمرے کا ہو، نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، صدقے کا ہو، کوئی بھی عمل ہو، نیک کام کرنے سے پہلے اپنی جو نیت ہے اس کو خالص کر لی جائے۔ ایک شخص نوافل پڑھتا رہتا ہے لیکن کس نیت سے کہ مجھے لوگ دیکھ کے نمازی کہیں، تو اس کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے کس نیت سے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، تو وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ اور جو حاجی کے متعلق ایک وہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے کئی دکانوں سے قرض لیا ہوا تھا، حج پہ چلا گیا، قرض نہیں دیا کسی کا بھی، جو ادھار سب سے لیا تھا، واپس آیا، آ کے سب سے کہتا ہے کہ جس دکان پہ گیا کہ میرا کھاتا کھولو، تو دکاندار کہتا ہے کہ آج ہمارا حساب کلیئر ہو جائے گا، یہ سب حج کر کے واپس آئے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے آیا ہوں۔ تو صرف حاجی نہیں لکھوانا، اپنا یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو اس کو حج کو ایک ایسی عبادت سمجھے کہ ایک مکمل آپ کے دین کا ایک رکن آپ ادا کر رہے ہو، کیونکہ یہ حج کے اسلام کے 5 رکن ہیں، اس میں یہ ایک حج بھی ہے۔ تو اگر اس کو آپ پورا کرنے جا رہے ہو تو کوشش کریں کہ آپ کے تمام معاملات درست ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا حج یا عمرہ جیسی سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ازبر اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اچھے طریقے سے اور خالص انداز میں، خالص نیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی نے حج کے متعلق کہ وہاں پہ مینا کا یا عرفات کا، مزدلفے کا، یا جو بھی جمرات کو کنکریں مارنے کا، اس کے متعلق خیر یہ کوئی وقت تو نہیں ہے سوال جواب کا، تو میں کل ویسے ہی کہا تھا کہ اگر کسی نے پوچھنا ہوا تو وہ پوچھ سکتا ہے اس کے متعلق، اگر نہیں تو ہم اس کو جو بات ہم درس دے رہا ہیں، جو بھی ہے آپ نے سنا، میں نے سبق سنایا، آپ نے سنا، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کئی لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا تھا کاروبار کے سلسلے میں اور بیماری کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ جن جن حضرات نے، بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.